بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Deputy Prime Minister, Federal Ministers, Chief Minister of Punjab, Prime Minister of AJK, Governors, Provincial Ministers, Excellencies, Government officials, journalists, honorable members from business community, experts, professionals, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I will just make a couple of remarks in English because our foreign guest is also sitting here. And then with your permission, I'll switch on to our native language. Today is a great day. Great day because you have just listened to a remarkable and brilliant narration from our Finance Minister, Planning Minister, and Deputy Prime Minister, along with a very informative presentation. And the crux is that in the last 9 months, we negotiated huge challenges, difficulties, and through untiring efforts of the federal government along with provincial governments and our partners in prosperity and progress, international partners and friends, we have been able to achieve macroeconomic stability. But this is just the beginning of a long journey which would entail sacrifice, blood and sweat to achieve economic growth and finding our lost place in the community of nations. And this requires Team Pakistan putting hands together and marching forward with unity of thought and action. So I'd like to congratulate Chaudhry Professor Ehsan Iqbal, our Finance Minister Aurangzeb Sahab, and the entire Federal Cabinet and government officials, federal officials, secretaries, SAFC, authorities, provincial chief ministers and provincial governments for their great support and cooperation to carve out this homegrown program titled Udaan Pakistan. آپ سب کو بہت بہت مبارک اور آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج جو آپ نے یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو پریزنٹیشن دیکھی ہیں اور بہت عمدہ گفتگو اس کے اوپر جو کی ہے ہمارے وزیر خزانہ نے, پلاننگ منسٹر نے اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے,
میں اس کو دہراؤں گا نہیں کہ وہ وقت کا ضیاع ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ سفر فرام ڈیفالٹ ٹو ڈیولپمنٹ اینڈ فرام اسٹیبل اکانومی ٹو اسٹرانگ اکانومی، اس میں بے پناہ مراحل آئے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کون نہیں جانتا کہ 2023 میں یہاں پر میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا جس سے کہ آج کی اس شاندار مجلس میں رائے تقسیم ہو، لیکن صرف حقائق بیان کرنے کی حد تک یہ کہوں گا کہ جب 2023 میں IMF کے پروگرام کے لیے ہم سر توڑ کوشش کر رہے تھے، اور یہ کون نہیں جانتا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، اور اس ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے میری قیادت، میرے لیڈر محمد نواز شریف، میری پارٹی اور کولیشن حکومت کے تمام زعماء اور پارٹیز نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی سیاست کو قومی مفاد کی خاطر قربان کر دیں گے، اور ہم سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے، اور نتیجے میں جو بھی حالات ہوں گے اس کا ہم مقابلہ کریں گے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی اس بارے میں تشویش نہیں ہوگی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کو نہ ہونے کے لیے خطوط لکھے گئے تھے IMF کو، اور یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ یہ پروگرام نہ کیا جائے، اور اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس مالک کو منظور تھا، اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی دعاؤں سے جون کے تیسرے چوتھے ہفتے میں IMF کا پروگرام پیرس میں ایک اصولی منظوری ہوئی، IMF کی MD وہاں پر موجود تھیں، اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری۔ پچھلے 9 ماہ میں یہ نہ میرا کمال ہے نہ کسی اور کا، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، پاکستان کے عوام کی دعائیں اور عام آدمی کی بے پناہ قربانیاں، جنہوں نے صبر اور تحمل سے 38% مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، کاروباری حضرات نے 22% جو ہمارا پرائمری ریٹ تھا اس کو دیکھ کر وہ خوف زدہ تھے، ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ انتہائی محدود تھے، اور دوسرے حوالوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ مختصراً یہ کہ ہمیں ایک اور IMF کا پروگرام مجبوراً لینا پڑا، اور اس کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ صوبائی حکومتوں نے بھرپور تعاون کیا کہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اور IMF کا پروگرام اس طرح منظور ہوا، اور میری یہ دعا ہے اور میں نے یہ کہا بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری IMF پروگرام ہوگا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔
ہمسایہ ممالک میں موجود ہیں جنہوں نے 90 کی دہائی کے بعد دوبارہ IMF کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے ہیں۔ یہ قابل ترین لوگ اس ہال میں جو موجود ہیں، کروڑوں لوگ پورے ملک میں بستے ہیں جو بڑے ذہین، فتین، بڑے قابل، عظیم پاکستانی، شبانہ روز محنت کرنے والے، جن میں سیاستدان ہیں، جن میں بینکرز ہیں، جن میں ہمارے سرمایہ کار ہیں، ہمارے اکیڈیمیا کے ایکسپرٹس ہیں، ہمارے پروفیشنلز ہیں، اور درجہ بدرجہ پورے ملک میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ قدرتی وسائل سے پاکستان مالا مالا ہے، کوئی کمی نہیں۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں IMF کا پروگرام ایک بار پھر کیوں لینا پڑا۔ میں صرف چند موٹے موٹے جو انڈیکیٹرز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بات آپ نے بھی اخبارات میں پڑھی کہ پچھلے ایک دہائی میں ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ایک دہائی میں انہوں نے 6 کھرب روپے کے نقصانات کیے۔ 6 کھرب روپے، آپ اندازہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان IMF کا پروگرام کیا ہے کہ ہمیں ان سے $7 بلین قرض میں مل رہے ہیں، قرض میں، تاکہ اسٹیبلٹی آئے، استحکام آئے، اور ہم باقی جو مداد میں ہم اپنا حق ادا کریں اور پاکستان گروتھ کی طرف جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر 6 کھرب روپے کے نقصانات برداشت کیے اس غریب قوم نے خون پسینے کی کمائی سے، جو کہ بالکل دریا برد ہو گئے، تو پھر آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اگر بجلی 4 کھرب روپے کی بنے اور اس کو آپ 2 کھرب میں بیچیں، تو یہ 2 کھرب کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ اگر 77 سال میں جو کھربوں روپے کی جو کرپشن ہوئی اور ہماری محصولات کا ایک فریکشن بھی ہمیں نہ مل سکا، اور وجوہات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، تو قرضے نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ وہ وجوہات ہیں انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، جس کی وجہ سے پاکستان آج قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے راستے کو، جو کہ متعین کیا گیا تھا حضرت قائد اعظم کی فرمودات اور علامہ کے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، تو آج پاکستان قرضوں کو بوجھ تلے دبا نہ ہوتا، بلکہ اقوام عالم میں سر فخر سے اٹھا کر چلتا۔ آج پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کو پہیے کو گھمانے کے لیے، جس طرح فائنانس منسٹر اور پلاننگ منسٹر نے بات کی، جو وسائل چاہیے وہ وسائل موجود ہوتے۔ آج دنیا کی کوئی بھی قوم آپ لے لیں تو ان کی جو پاپولیشن ہے وہاں پر نوجوان ان کا موونگ انجن ہے۔ یہ وسائل اگر ہمارے پاس آج ہوتے تو پاکستان کے نوجوان نسل آج پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا بہترین تعلیم اور زیور تعلیم کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہیں وہ چیلنجز جس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی، جس طرح آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان ممالک سے کہیں آگے تھی 60 اور 70 کی دہائی میں، اور آج ہم کتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔
لیکن اس کے اوپر رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو لان تان اور ملامت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک سیلف انٹروسپیکشن، اپنے گریبان میں جھانک کر ایک آنےسٹ تجزیہ، وہی قوموں کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ماضی میں جو نقصانات ہوئے، ماضی میں جو خرابیاں اور کمزوریاں ہوئیں، ان کو ہم سامنے رکھ کر پوری قوم یکجاں دو قالب ہو کر اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے آئندہ جو سفر اختیار کرنا ہے، وہ جس طرح یہاں پر حضرت اقبال اور قائد اعظم کی فرمودات کی آخری سلائیڈ آپ نے دیکھی کہ کام کام اور کام، محنت محنت اور محنت، تو میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وہ پھر وقت دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب پاکستان اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا، لیکن اس طرح نہیں کہ بزنس ایز یوزول۔ ہمیں بالکل راستہ بدلنا ہوگا اور ہمیں بالکل ایک نئی طرح اختیار کرنی ہوگی۔ میں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ کس طرح ماضی میں ہم یا ماضی قریب میں ہم دنیا میں ہم بالکل آلموسٹ آئسولیٹڈ ہو گئے، متکبرانہ رویے سے اور ناپسندیدہ رویوں سے۔ میں آپ کو بغیر نام لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک دوست ملک سے ہم نے $1 ارب کا قرضہ مانگا، اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں کر رہا، وہاں کے جو اکابرین ہیں مجھے انہوں نے خود بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ $0.5 بلین پاکستان کو دے دیتے ہیں۔ مگر شہباز شریف صاحب، آپ کے ملک سے جواب آیا کہ واپس رکھو یہ $0.5 بلین، ہمیں نہیں چاہیے۔ اب بتائیے، ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اکڑ رہے ہیں، یعنی یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک آپ مانگ رہے ہیں، اوپر سے آپ اپنا اکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور دوست ملک کے خلاف جو اس زمانے میں جو باتیں کی گئیں، میں اپنی زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ یا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہوتی کہ ہم دنیا کو بتا سکتے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا راستہ بنائے گا۔ ایک طرف ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ڈالو اس میں $1 ارب، ورنہ میں نہیں لیتا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ اڑان پاکستان، اور یہ حقیقت ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے پہلے دور میں بھی جو ریفارمز ہوئیں، یہ بات یہاں پر فائنانس منسٹر نے بالکل ٹھیک کی، لیکن اس کا آرڈر ذرا میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ منموہن سنگھ صاحب نے نواز شریف کا جو ماڈل تھا اس کو انہوں نے ایمولیٹ کیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، اور ریفارم یہاں پر ہوئی تھیں جن کو انہوں نے فالو کیا، اور پھر اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ اور پھر 90 کی دہائی میں کیا کچھ ہوا ہم سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 اور 18 کا پھر دور آیا جس میں ہماری معیشت محمد نواز شریف کی قیادت میں 6% سے بھی تجاوز کر گئی۔ انفلیشن جس طرح آپ نے سنا
کہ 3.5% پہ تھی، وہ وقت آج بھی لوگوں کے ذہن میں بڑے تازہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ماضی میں جائے بغیر اب آگے ہمیں بڑھنا ہے، اور آگے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، اور خاص طور پر پاکستان کے کروڑوں عوام، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بیٹوں اور بیٹیوں کے، جنہوں نے ان ماضی قریب کے سالوں میں بدترین مہنگائی کا سامنا کیا مگر صبر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ملک کے اندر جو آگ لگی تھی ہر چیز کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ آج اگر میں دیتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے کروڑوں عوام کو، اور یہ IMF کا پروگرام جو ہم نے کیا ہے، اور آج الحمدللہ آپ کی بتایا ابھی فائنانس منسٹر نے پالیسی ریٹ آپ کا 13% پہ ہے. یہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی 8 پوائنٹس کی گنجائش ہے. اگر جو چاہیں تو ایک قلم سے اس کو 13 سے 6 پہ لے آئیں، لیکن میں اس کے اوپر میں زور نہیں دوں گا کیونکہ یہ اب اٹانومس بن گئے ہیں. اب کیا کریں، اٹانومی جنہوں نے ان کو دلوائی کن وجوہات کی بنا پر، میں اس پر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کی اٹانومی کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 5% سے کم مہنگائی آ چکی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں ان 5 ماہ میں 11% کا ایوریج اضافہ ہوا ہے. آپ کے جو ریمیٹنسز ہیں ان میں تقریباً 24% کا ان 5 ماہ میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی اسی طرح جو آپ کی جو آپ کا آئی ٹی میں آپ کی 30%، 34% آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم، اور حکومت پاکستان، صوبائی حکومتیں، کاروباری حضرات، ایکسپرٹس، سیکرٹریز، ہماری جو SIFC، اور پھر یہ ایک انتہائی خوبصورت منفرد ایک تبدیلی ہے، انتہائی خوش کن، کہ الحمدللہ حکومتیں اور ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ میں نے اس طرح کی پارٹنرشپ ماضی میں نہیں دیکھی. مجھے بڑے وسوسے ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پارٹنرشپ آئندہ آنے والے قیامت تک جاری رہے، کہ قومیں تبھی بنتی ہیں کہ اتحاد اور اتفاق سے قومیں بنتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح آج ہم، مگر یہ میکرو اسٹیبلٹی ہے، اس کو آپ گروتھ کا نام نہیں دے سکتے. اس کے لیے ایک لمبا سفر اختیار کرنا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں IMF کے جو ان کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں اس کو فلفل کرنا ہے. یہ تو IMF نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب آپ کے 4 ٹریلین آپ کے یا 3 ٹریلین سالانہ آپ کے جو رسیٹس ہیں یا محصولات ہیں وہ دریا برد ہو رہے ہیں. یہ IMF تو کبھی نہیں کہا تھا. یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری تھی کہ ہم وہ محصولات حاصل کرتے، اور اسی طرح جو دوسرے جو ہمارے اہداف ہیں ان کو ہم فلفل کرتے. ہم بتائیے کہ 3 ٹریلین ہمارے جو محصولات ہیں وہ خرد برد ہو جائیں تو پھر قرضے نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ہے وہ ایک چیلنج جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے. میکرو اسٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ چکی. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جس طرح ہم نے بتایا کہ اٹس اے ٹیم ورک اینڈ اے گریٹ ٹیم ورک led by Federal Cabinet and DPM, provincial chief ministers, and their teams in the provinces, SIFC. And I must tell you, without any fear of any kind of exaggeration, that I have, for the first time in my lifespan, political lifespan, never experienced
this kind of cooperation which I have received from the Army Chief and the institution. For the good of this country, اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ جاری رہے اس طرح کی, کیونکہ we are here to play our innings and go home. یہ مگر ملک چلے گا انشاءاللہ اور قیامت تک چلے گا. تو اس کے لیے یہ جس طرح میں نے یہ لفظ کہا کہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے, منفرد بات ہے کہ اس طرح یہ آج تجربہ میرے لیے انتہائی خوشگوار ہے. میں یہاں پر اب یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ گروتھ کس طرح ہوگی. اسٹیبلٹی آپ لے آئے اور اس کے اوپر ہمیں پوری طرح فوکس رہنا ہے, اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لیکن گروتھ کس طرح ہوگی اس کے لیے تین یہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے کاروباری حضرات, ماشاءاللہ دے آر گریٹ امبیسڈرز آف پاکستان. بہت ان کی خدمات ہیں, بڑی انہوں نے عرق ریزی سے پاکستان کی خدمت کی ہے. میں ایک اور پوائنٹ میں اس طرف آتا ہوں کہ گروتھ انڈسٹری, ایگریکلچر, کامرس, ٹریڈ میں تبھی آئے گی کہ جو آپ کے ان پٹس ہیں وہ سستے ہوں, چاہے وہ بجلی ہے, چاہے وہ گیس ہے. خاص طور پہ بجلی اگر ہماری اس خطے پہ مہنگی ترین ہے تو پھر پائیدار پیداواری ترقی کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. اب اس میں دیکھیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2.5 کھرب روپے کا ہے, 2.5 ٹریلین, اور لگ بھگ گیس میں بھی 3 ٹریلین ہے, گیس میں بھی 3 کھرب روپے کا اپنا آپ کا وہ سرکولر ڈیٹ ہے. تو اب آپ کی اگر بجلی مہنگی ہوگی, جس کے کئی عوامل ہیں کہ بجلی چوری ہوتی ہے. اب بجلی چوروں کو اگر آپ پکڑیں گے تو وہ جناب اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹیٹس کو توڑنا ہوگا. بجلی جب تک آپ سستی نہیں کریں گے کسی صورت بھی آپ کی صنعت اور حرفت کا پہیہ آگے نہیں گھوم سکتا. اسی طریقے سے آپ کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 13 پہ آ گیا, اور اب یقیناً بینک سے لوگ پیسے نکلوائیں گے. ہمیں وہ فریم ورک لے کے آنا ہے, ہمیں انڈسٹریل ایگریکلچرل فریم ورک جس میں لوگ پیسہ نکالتے اس میں انویسٹ کریں تاکہ پروڈکٹیو امپلائمنٹ ہو, تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, تاکہ ہماری پروڈکشن بڑھے, امپلائمنٹ بڑھے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت کانسیپٹ بہت حد تک وہ ایک جاندار کانسیپٹ تھا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن, کہ پاکستان جن آئٹمز کو امپورٹ کرتا ہے وہ ہم خود بنائیں تاکہ زر مبادلہ جو ہے اس کو بچایا جا سکے. آن دا فیس آف اٹ یہ کانسیپٹ بہت جاندار کانسیپٹ ہے, مگر اس کو اتنا ایبیوز کیا گیا. میں معافی چاہتا ہوں, بعض لوگ بہت آنیسٹ ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن اس کو اتنا ایبیوز کیا گیا کہ آج امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر ہمالیہ نما امپورٹ ٹیرف کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں. کیوں؟ کہ جناب لوکل انڈسٹری ہے, اس کو نقصان نہ پہنچے. تو ہوا کیا, 77 سال بعد یہ جو لوکل انڈسٹری ہے جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے نام پر لگی, وہ آج مکمل طور پر اپنا دنیا کے خطے کے قرب و جوار کے انڈسٹری سے مقابلے سے باہر ہے, مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اٹ بیکیم اے رینٹل بزنس. وہ امپورٹس ڈیوٹیز ہائی ہیں جناب, وہ رینٹل پروفٹ آ رہا ہے, نہ کوئی آپ کو جدت کرنی ہے, نہ کوئی آپ نے ماڈرن مشینری لانی ہے, نہ ٹیکنالوجی لانی ہے, نہ ینگ ایکسپرٹس لے کے آنے ہیں, بس یہ منافع ہو رہا ہے. آج آپ ان کو کہیں کہ جا کے آپ اتار دیں, وہ دیوار گرا دیں جو امپورٹ ٹیرف کی ہے, ان کی یہ سب بند ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ, اور میں اس کا کسی کو دوش نہیں دے رہا, اٹس اے کلیکٹیو فیلئر آف آر پالیسیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے وہ ہوا میں نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو یقیناً آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو ایک ماحول بنانا ہوگا. آپ کو ایکسپورٹس کے لیے آپ کو انسینٹو دینے ہوں گے. ٹیکسٹائل آپ نے دیکھ لیا کہ بہت آج بھی ٹیکسٹائل از
contributing in nation building efforts. لیکن بے شمار آپ کے میدان خالی پڑے ہیں اور ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہی پاکستان کی الٹیمیٹ پاکستان کی سیویئر ہے. اس لیے کہ جب آپ امپورٹ لیڈ آپ کرتے ہیں اپنی گروتھ تو آپ کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. ابھی سارا کچھ بتا دیا, میں یہاں پر کسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کو ڈالر ارن کرنے ہیں تو ڈالر آپ صرف ایکسپورٹ سے ارن کر سکتے ہیں. تو ڈی ایف آئیز ہوں, لوکل انڈسٹری ہو, ہمیں وہ فریم ورک, وہ میکینزم بنانا ہے جس سے کہ آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں. اور الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کے اوپر بھرپور کام ہم کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جو بقا ہے, آپ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کی صرف ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $40 ارب ہے, اور ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس وہ $30 بلین کے گرد گھوم رہی ہے. اس سے بڑا کیا اور شومی قسمت ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اڑان پاکستان, اس کا جو محور جو ہے, اس کا جو پیوٹ ہے, وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح ہم کاربند ہیں اور اسی کے اوپر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آئی ٹی یوتھ ہمارا, آپ سب جانتے ہیں, میں اس میں آپ کا وقت ضائع کروں, یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کو اور صوبوں کو سب کو مل کر آئی ٹی کے اوپر, اے آئی کے اوپر, آئی ٹی لیڈ جتنی بھی ہماری جو انڈسٹری ہے, اس کو فروغ دینے کے لیے ہم مل کر اپنے تمام وسائل مل کر اس کے اوپر ہم جھونکیں گے, ان کے قدموں میں نچھاور کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری جو ہے, جو بڑی تیزی سے آگے وہ جا رہی ہے, اس میں بے پناہ اس کو فائدہ ہوگا. اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے. میں بغیر کسی قسم کی خود نمائی میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, کئی سالوں سے ڈیجیٹل پروگرام کے اوپر لگا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا. جو کاغذوں میں ہم کرتے ہیں, یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں, ناٹ فار اینی کائنڈ آف سیلف پروجیکشن, بٹ ویئر آئی ایم کمنگ فرام. آتے ہی ہم نے جب دیکھا تو بڑے ورلڈ بینک کا پروگرام ہے, ایشین ورلڈ بینک کا پروگرام ہے, پرال ہے اور فلاں ہے اور ڈمکاں ہیں, مگر سب کاغذوں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 8-9 ماہ میں ہم نے آپ کی جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا, جس کا یقیناً چہرہ جاتا ہے فائنانس منسٹر کو, ایم آئی فائنانس کو, اپنا سیکرٹری فائنانس کو اور چیئرمین ایف بی آر کو. وہ آج تقریباً کتنی فگر پہنچ گئی آپ کا ٹوٹل ریٹرنز؟ 57 لاکھ, شاید 57 لاکھ, جو کہ بذات خود ایک ریکارڈ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا تو جو ٹیکسز ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. اگر میرا بس چلے تو میں 10-15% اکراس دا بورڈ آج ٹیکس کم کر دوں تمام پاکستان میں, تاکہ چوری بھی کم اور ایفیشنسی بھی زیادہ ہے. لیکن اس کا وقت آئے گا. ابھی ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہے ہیں, اس کا وقت آئے گا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہم نے ان تمام کاوشوں کے ذریعے ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آج فرسٹ ٹائم میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کئی منسٹریز ماشاء اللہ 100% وہ ان کی ساری کورسپونڈنس ہے ود پی ایم او اور دوسری جگہوں پر. کچھ منسٹریاں 100% اچیو کر چکی ہیں, کچھ پیچھے ہیں, انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. فیس لیس انٹریکشن آپ نے دیکھا 2 ہفتے پہلے کراچی پورٹ پہ شروع ہو چکا فیس لیس انٹریکشن. اور یہ فیس لیس انٹریکشن صرف کسٹم میں نہیں, انکم ٹیکس میں نہیں, اپنا یہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہر جگہ جہاں پر بھی آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گے, کرپشن اتنی کم ہوگی اور ایفیشنسی اتنی زیادہ بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اہداف ہیں جو ہماری گورنمنٹ, یہ جو ہمارے یہ پروگرام میں یوتھ کے لیے آپ نے سارا یہاں پر دیکھ لیا, میں اس کو نہیں دہراؤں گا. پھر آپ دیکھیں کہ
اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل ہمیں ہارمنی چاہیے، پولیٹیکل ڈائلاگ چاہیے پرائیویٹائزیشن کے لیے، آؤٹ سورسنگ کے لیے. ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں سے بعض ان کے ویلڈ آبزرویشن جناب ہمیں آپ آؤٹ سورس کریں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لے کے آئیں، آپ پرائیویٹائزیشن نہ کریں. ہر ایک کے اپنے اپنے ویوز ہیں، اس کے لیے ہمیں ہارمنی کریٹ کرنی ہے. لیکن اگر ہم نے پرائیویٹائزیشن کو، آؤٹ سورسنگ کو اگر ہم نے آگے نہ بڑھایا تو آپ نے دیکھا کہ 10 سال میں اگر 6 کھرب آپ کے لاسز ہوئے ہیں تو اس کا آپ اپنا ایوریج سال کا نکالیں. ڈار صاحب اپنے ایکچوئلسٹ ہیں، 1 منٹ میں بتا دیں گے کہ کتنا بنتا ہے. 600 ارب سال کا، 600 ارب سال کا وہ بالکل ڈوب رہا ہے پاکستان کے غریب عوام کا پیسہ. اس کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ کو پرائیویٹائزیشن کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس لیے اس کے اوپر ہماری بھرپور توجہ ہے. ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے اوپر ہمیں پی آئی میں سیٹ بیک ہوا ہے، فیکٹس تسلیم کرنے چاہیے. پوری ایفرٹ کی ہماری ٹیم نے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہوا. انشاءاللہ دوبارہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور ویسے بھی اب پی آئی کا جو گراف اوپر ہے کیونکہ یورپین یونین نے پی آئی کو الاؤ کر دیا ہے، اور اس طریقے سے یو کے کی بھی انشاءاللہ پرمیشن جلدی آ جائے گی. اس میں ڈیفنس منسٹر، ان کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر، سب اس میں پوری طرح لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرمایہ کاری کا ہدف جو ہے سالانہ $10 ارب ہوگا. ایزیئر سیٹ دین ڈن. اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بڑے واضح انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی ایف آئیز، فورن انویسٹمنٹ بالکل چاہیے اور اس کی بے پناہ ضرورت ہے، لیکن وہ تب آئے گی جب لوکل سرمایہ کاری پہلے سامنے آئے گی. لوکل سرمایہ کاری سامنے آنے سے پہلے ڈی ایف آئی ایک خواب ہے، ایک سراب ہے. تو اس کے لیے ہم لوکل سرمایہ کاری کے لیے ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جلد آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، جس میں ایز آف بزنس ہے اور دوسری بے شمار اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ لوکل سرمایہ کاری آئے گی. لوکل سرمایہ کاری کے حوالے سے میرے یہاں پر آنریبل کولیگز بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جو آئی پی پیز کا ہوا ہے اس سے دھچکا لگا. آئی وانٹ ٹو بی ویری فرینک ود یو ٹوڈے آن دس ایشو. اس سے دھچکا لگا ہے تو جناب ایک کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی پی پیز کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ پوری جو ہماری انڈسٹریل جو ہماری انڈرٹیکنگس ہیں، ایگریکلچر انڈرٹیکنگس ہیں، کامرس ہے، ٹریڈ ہے، آئی پی پیز کے علاوہ کسی کو چھیڑا گیا، کسی کو پوچھا گیا؟ تو پھر آئی پی پیز کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر واقعی 99.99% انڈسٹری کو نہیں چھیڑا گیا، ایگریکلچر کو نہیں چھیڑا گیا، تو پھر آئی پی پیز کو کیوں چھیڑا گیا؟ پہلا جواب یہ ہے کہ آئی پی پیز جو ہیں دے ہیو اونلی ون بائر، اور وہ ہے آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان. یہ بجلی والے بیٹھے ہیں جو کہ بجلی خریدتے ہیں، یہ ایک ہی بائر ہے. اور بجلی کا جو اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر سستی بجلی نہیں ہوگی تو آپ نہ انڈسٹری چلے گی نہ ایکسپورٹس ہوں گی. اور تیسری بات بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ انہوں نے اپنے پروفٹس 10 ٹائمز اوور یہ پروفٹس اپنے لے چکے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اب بتائیے کہ جب پروفٹس آپ لے چکے ہیں سارے کے سارے 10 گنا نہیں 20 گنا یا جو بھی ہے، پھر کیپیسٹی پیمنٹ بھی ہوں، پھر وہ جو آپ کی جو آئل کا یا فرنس آئل یا جو بھی آپ کا جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہ ملے، تو یہ یو کانٹ ہیو دی کیک اینڈ آلسو ایٹ اٹ. میں پھر آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، یہ ذرا غور سے سن لیں. میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں 4 LNG کے منصوبے لگائے. اس وقت LNG کے اوپر جو نیپرا کا جو ٹیرف تھا $8.5 لاکھ تھا، اور جو میاں نواز شریف نے اچیو کیا وہ $4.5 لاکھ، یعنی 100% کم. اور نیپرا کو پھر اپنا ٹیرف ریوائز کرنا پڑا میاں نواز شریف کی اس پر پرفارمنس کے اوپر. پبلک سیکٹر تو کبھی ایفیشینٹ نہیں ہوتا،
پبلک سیکٹر تو کبھی پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میاں نواز شریف نے ہمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ایک کامیاب، ایک بڑی محنتی ٹیم کے ذریعے یہ انہوں نے اچیو کر لیا۔ اب اس کے بعد آج تک پرائیویٹ سیکٹر نے LNG کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں بڑے ادب سے آپ کی خدمت، بڑے ادب سے، آپ بہت عظیم لوگ ہیں کہ خدا را کچھ قربانی اشرافیہ کو دینی ہوگی اگر اس ملک کو چلنا ہے، کچھ آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا اگر اس ملک کو آگے چلنا ہے۔ اب دیکھیے کہ اپنا افغانستان آپ کی 4-5 لاکھ آپ کی چینی سمگل ہو جاتی تھی، اب سمگلنگ بالکل زیرو ٹالرنس ہے، وہ ہمیں اسپیس ملی، ہم نے ایکسپورٹ کر دی چینی، اور $5.5 بلین آپ کو مل گیا۔ چاول آپ کا ایکسپورٹ ہوا، $3-4 بلین چاول آپ کو مل گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ آج دیکھیں کہ اپنا روٹی پنجاب میں آٹا صوبوں میں سستا ہے، چینی سستی ہے، آپ کا گھی سستا ہے، تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ مگر آپ پھر اگر یہ کہیں کہ جناب یہ تو میں مانتا ہوں کہ وہ ایک ایگریمنٹس تھے، مانتا ہوں، لیکن آپ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ اگر آپ اس کو صرف ایک ہی زاویے سے دیکھیں گے تو پھر جوابات سارے غلط نکلیں گے۔ اگر آپ اس کا پورا کانٹیکسٹ دیکھیں گے پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ بجلی کی قیمت کم کیوں ہونی چاہیے اور اس کے لیے پھر کیوں یہ ایفرٹ کی گئی۔ تو میں، اور یہ پہلی ایفرٹ نہیں ہے، پچھلی حکومت نے میری کی تھی اور راستے میں چھوڑ دیا تھا، یہ سب گواہ ہیں، میرے دوست جانتے ہیں۔ یہ ایفرٹ جو ہے ایک سیریس ایفرٹ ہوئی اور اس کو کامیابی ملی۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے بعض کولیگز اس سے اتفاق نہیں کرتے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو تفصیل سے بات بتا دی۔ دیکھیے کہ تاری دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آپ دیکھیے جاپان، میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی، میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے، میں نے لگا ان سے پوچھنے، میں چپ ہو گیا، پھر میں آگے گیا، پھر او، جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا یہ، وہ ڈائریکٹر تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں، کام نہیں رکا، پروڈکشن جاری ہے، مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے۔ یہاں پر تو جناب اسلام آباد پر اپنا لشکر کشی ہو جاتی ہے، اور ایک دن کا نقصان 190 ارب روپے ہے، ایک دن کا نقصان 190 ارب روپے ہے۔ یہ غریب قوم ہے، کون اس کا حساب دے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس طرح کہا کہ میں اپنا سیاست میں نہیں جاؤں گا آج، کیونکہ پھر اگر الیکشن کی بات ہوئی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی قوم کو بنانا ہے، ملک کو بنانا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مل کر ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے کہ ہماری ٹیم نے IMF سے پورا کیس لڑا، اور جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں 19 ان سے اپنا لے لیا کہ جناب یہ آپ نے پہلے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کریں۔ اس میں کراچی میں، اپنا پورٹ قاسم میں، پورے پاکستان میں وہ ایکسپورٹ زونز ہیں۔ یہ ایفرٹ کی گئی، پہلے IMF نے انکار کر دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک جینوئن کیس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ ایفرٹس ہیں جو کہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، محنت کریں گے اور دن رات محنت کریں گے، پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ جس طرح احسن اقبال صاحب نے کہا کہ معیشت کی ترقی جڑی ہوئی ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، اور سیاسی استحکام جڑا ہوا ہے معاشی ترقی کے ساتھ، لازم و ملزوم ہے۔ اس کے لیے ہم بالکل اپنا پوری کلیئرٹی ہے، اور چارٹر آف اکانومی اسی خادم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ پہلی مرتبہ جب کہا تو ایک بڑی حقارت کے ساتھ، پایا حقارت کے ساتھ میری اس آفر کو ٹھکرایا گیا۔ پھر میں نے دوبارہ اس کو کیا، تو آج بھی ہم چارٹر آف اکانومی کے اوپر پوری طرح یکسو ہیں۔ اگر چارٹر آف اکانومی کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو یقین کریں کہ ہمارے آدھے مسائل وہیں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ایک تحمل، برداشت، ہارمنی کی انتہائی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ سولر از دا نیم آف دا گیم۔ میں نے منسٹری آف پاور کو کہہ دیا ہے
کہ مجھے آپ کوئی اور راستہ نہ بتائیں. اگر ہمیں اپنے جو دقیانوسی، جو گیس گزلنگ، ہمارے جو ان ایفیشینٹ جو پروجیکٹس ہیں، آپ کو میں قصہ بتاتا ہوں. ایک جو جینکوز ہیں، ان میں جو جنک ہے یہ بند پڑا ہے کئی سالوں سے، سکریپ ہے بالکل. مگر ان جینکوز کی رکھوالی پتہ کون کر رہے ہیں؟ جو 7 ارب روپیہ سالانہ تنخواہیں لیتے ہیں. 7 ارب روپیہ. 1 کلو واٹ بجلی پیدا نہیں کرتے، 1 کلو واٹ. اور وہ جنک ہے، جنک بند پڑا ہے 7 سال سے، مٹی اور وہ بالکل دفن ہو چکا. اور اب ہم نے جناب اس کو کہا کہ آپ بیچیں. اس کے لیے میں تفصیل میں جا رہا، انشاءاللہ ہم کریں گے. اسی طریقے سے جو شمسی توانائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو مالا مال کیا، بلوچستان میں سب سے زیادہ شعائیں ہیں، جنوبی پنجاب میں اس کے بعد شعائیں ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہماری خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ بغیر تیل گیس کے ہم بجلی پیدا کر لیں. بلوچستان میں ہم نے الحمدللہ وہاں کی صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر 28,000 جو ٹیوبویلز ہیں ان کا ہم نے منصوبہ وہ شروع کیا ہوا ہے. بہت اس میں وفاق بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور بلوچی حکومت بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر سولرز کا بہت بڑا منصوبہ بنایا. سندھ میں بھی اس پر کام کیا جا رہا ہے. اس لیے میں یہاں پر جناب سردار اویس لغاری صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سولر از دا نیم آف دا گیم، پیریڈ. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. جو شمسی توانائی ہے وہ بالکل کریں گے انشاءاللہ. شمسی اپنا یہ ہماری پن بجلی، اس کے لیے ہمیں ریزروائرز چاہیے آپاشی کے لیے. بٹ سولر از دا نیم آف دا گیم. میں یہ آپ سے بالکل مانتا ہوں کہ ہمیں فورن انویسٹمنٹ سولرز میں نہ لے کے آئیں، کیونکہ ہمیں ڈالرز میں پروفٹ دینا پڑے گا. لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ میری اور آپ کے مشورے کے بغیر، نہ آپ کو پوچھا کسی نے، نہ مجھے کسی نے پوچھا، پچھلے 2 سالوں میں 6,000 میگا واٹ سولر پرائیویٹ سیکٹر نے لگا لیا ہے. اس سے اور بڑی کامیابی آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیٹ پرائیویٹ سیکٹر پراسپر اینڈ موو فارورڈ. اور اسی طریقے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی سرکاری جو ایس او ایز ہیں، پی آئی ہو یا دوسرے، جہاں پر جس طرح میں نے بتایا کہ کھربوں کے نقصانات ہو چکے ہیں، یہ دس از ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو ڈو بزنس. دا بزنس آف دا گورنمنٹ از ٹو پروموٹ بزنس ان دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ایکٹ ایز اے کیٹلسٹ. یہ ہے وہ طریقہ قوموں نے اپنایا اور دنیا میں آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے لے کے جائیں گے. اور سردار صاحب نے بہت شاندار، انہوں نے وہاں پر اپنے کام کیا. بورڈز لے کے آئے، نئے بورڈز. ان کے لیے آپ ذرا بگ ہینڈ ٹو ہینڈ نئے بورڈز میں. اور ان نئے بورڈز میں ان کا سکا بھائی ملتان کا چیئرمین تھا. انہوں نے یہ میرے پاس خود آئے، ان کا وزیر اعظم جب آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ پولیٹیکل بورڈز ہوں گے اور پروفیشنل ہوں گے، تو میں اپنے بھائی کو وڈرا کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اسپرٹ جس سے یہ معاملات آگے چلتے ہیں اور ملک جو ہے ترقی کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئی ٹی، زراعت، ایکسپورٹس، یہ اور پھر جو ہماری جو ہے کانکنی یا ہمارے جو مائنز منرلس، یہ G2G ہم چلا رہے ہیں، بہت شاندار چل رہا ہے. یہ 4 ایریاز ہیں جہاں پر وفاقی حکومت مریم نواز صاحبہ آپ کے ساتھ مل کر، سندھ کے چیف منسٹر شاہ صاحب سے مل کر، بلوچستان کے جناب نواب صاحب سے مل کر، اور کے پی میں جو کے پی کی چیف منسٹر ان کے ساتھ مل کر، ہم ان 3-4 ایریاز میں آپ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنانا چاہتے ہیں جس سے کہ یہ ملک تیزی سے آگے دوڑے اور پھر کبھی واپس مڑ کے نہ دیکھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ طریقہ انشاءاللہ، اور یہی اسپرٹ ہے آج کے اس ہوم گرون پروگرام کی ٹائٹلڈ اڑان پاکستان. اور اس حوالے سے میں وہ ڈلیوری یونٹ کی ساری بات ہوگی، میں اس میں نہیں جاؤں گا. اٹ ول بی ریپٹیشن اینڈ ویسٹ آف یور ویری ویلیبل ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا. آئیے آج ایک نئے حوصلے کے ساتھ ایک نئی صبح کا آغاز کریں. اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے، اصرار اور قربانی سے کام لیں گے، تو جو دور افتادہ علاقے ہیں، جو اس ترقی کی دوڑ میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے.
تو صحیح معنی میں یہ ایک قائد اعظم کا پاکستان بنے گا، اور ان عظیم شہیدوں کی روحیں ان کو تسکین ملے گی جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، راستے میں ان کے خاندان وہ شہید ہو گئے، مگر وہ پاکستان کا خواب اپنی آنکھوں میں بسائے لے کر پاکستان آئے۔ آج بھی وہ خواب ادھورا ہے۔ آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم قائد اعظم کے خواب کی تکمیل کے لیے مل کر شبانہ روز محنت کریں گے، دن رات محنت کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔